اسی طرح کابل میں قیام کے دوران ایک مرتبہ حضرت شاہ مدار نے اپنے خادموں کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ قریب میں ایک کنویں پر گئے اور جب وہ اس میں سے پانی نکال رہے تھے تو وہاں رہنے والے کچھ لوگوں نے انہیں روکا۔ خادموں نے آ کر حضرت کو یہ بات بتائی۔ آپ نے انہیں فرمایا کنویں پر واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ شہید کربلا کے پوتے نے تمہیں بلایا ہے۔ خادموں نے ویسا ہی کیا۔ آپ کا فرمان سن کر کنویں کا پانی تیز رفتار سے اوپر آنے لگا اور جب خادم نے برتن میں پانی بھر لیا تو پانی واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہ سب ہو گئے۔ ایک مرتبہ مدار شاہ بنگال کے علاقے میں تھے۔ وہاں قحط پڑا تھا۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، کتنے مہینے سے بارش نہیں رک رہی ہے اور اس وجہ سے سب بہت پریشان ہیں۔ پانی کی پریشانی ہے اور ہماری کھیتی بھی سوکھ کر برباد ہو رہی ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، میں ایک انسان ہوں اور عاصی ہوں۔ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مخلوق پر رحم فرما دے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر رحم نازل فرما۔ اس کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور چاروں طرف پانی پانی ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ مدار شاہ کی بارگاہ میں آئے تھے، ان کو بھی پانی کی وجہ سے اپنے گھروں تک واپس جانا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار مدار شاہ نہر کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک جوگی ایک بوتل لے کر آیا اور کہا، یہ اکسیر ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اسے تانبے کی چیز پر لگاؤ تو اسے سونا بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس بوتل کو نہر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ جوگی غصے میں آ گیا اور آپ سے کہنے لگا، تم نے میری زندگی بھر کی محنت برباد کر دی۔ نے فرمایا، انسان خود اکسیر ہے، لہٰذا کسی اور چیز کو تانبے میں سے سونا بنانے کے لیے کیا استعمال کرنا۔ آپ نے کہا، یہ اکسیر دکھتا کیسا ہے؟ اس نے کہا، مٹی جیسا۔ آپ نے وہاں سے مٹی اٹھا کر فرمایا، مٹی بھی اکسیر جیسا کام کر سکتی ہے، اسے لے جاؤ اور جتنا چاہو سونا بنا لو۔ اسے یقین نہ ہوا اور اس نے جانچ کرنے کے لیے تانبے کے برتن پر لگایا تو وہ سونے کا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں بھی رہا۔ اسی طرح کابل میں قیام کے دوران ایک مرتبہ حضرت شاہ مدار نے اپنے خادموں کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ قریب میں ایک کنویں پر گئے اور جب وہ اس میں سے پانی نکال رہے تھے تو وہاں رہنے والے کچھ لوگوں نے انہیں روکا۔ خادموں نے آ کر حضرت کو یہ بات بتائی۔ آپ نے انہیں فرمایا، کنویں پر واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ شہید کربلا کے پوتے نے تمہیں بلایا ہے۔ خادموں نے ویسا ہی کیا۔ آپ کا فرمان سن کر کنویں کا پانی تیز رفتار سے اوپر آنے لگا اور جب خادم نے برتن میں پانی بھر لیا تو پانی واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب لوگ شرمندہ ہو گئے اور حضرت کی بارگاہ میں آ کر قدموں میں گر گئے اور معافی مانگی۔ اسی طرح ایک بار مدار شاہ میوات کے پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ 52 ڈکیتوں کے ایک گروہ نے آپ کو امیر سوداگر سمجھ کر آپ کو لوٹنے کے لیے حملہ کیا۔ آپ نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا۔ اس نور کی وجہ سے وہ سب لوگ اندھے ہو گئے اور چلانے لگے اور حضرت کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ تمہیں یہ لوٹ کرنا اور راہگیروں کو پریشان کرنا چھوڑنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ابھی سے یہ برائی کا کام چھوڑ دیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سب کو آنکھوں کی روشنی پھر سے مل گئی۔ وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کے مرید ہوئے۔ ایک بار آپ واز فرما رہے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس نے شیخ محقق اللہ سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا، ہمارے ہاں پیر قطب المدار شاہ واز فرما رہے ہیں، مگر وہ شخص آپ کے مرتبے کو ماننے سے اعتراض کرنے لگا۔ مدار شاہ اس کے دل کی بات جان کر اسے قریب بلایا اور فرمایا، تمہارے گھر کے سامنے جو پیڑ ہے وہ کس کا ہے؟ اس نے کہا، وہ بہت پرانا درخت ہے اور بجلی گرنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہے اور اس پر کوئی پتے یا پھل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ کس چیز کا پیڑ ہے۔
آپ نے اسے اس پیڑ کے سامنے دیکھنے کے لیے کہا اور فرمایا اب بتاؤ یہ کون سا پیڑ ہے۔ جب اس نے پیڑ کو دیکھا تو وہ حیرت میں یہ دیکھ کر پڑ گیا کہ وہ پیڑ پتوں اور ناریل سے بھرا ہوا ہے۔ وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ آپ نے اسے پیڑ کا خیال رکھنے کے لیے کہا اور فرمایا جو اس پیڑ کے ناریل کا پانی پیے گا اسے آنکھوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ قاضی محمد شہاب الدین ملک العلماء مدار شاہ کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے آپ سے کوئی سوال کیا اور آپ نے ہر سوال کا جواب دیا، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ ایک بار انہوں نے ایک زندہ شخص کو کفن پہنا کر جنازے میں لا کر رکھ دیا، حضرت کی بارگاہ میں بھیجا اور مدار شاہ سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے خیمے میں چلے گئے۔ مدار شاہ کو کوئی علم نہیں ہے، یہ سوچ کر وہ لوگ جنازہ کھول کر کفن ہٹانے لگے۔ جیسے ہی کفن کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ قاضی مولانا شہاب الدین کو جب یہ پتہ چلا تو مدار شاہ کی بارگاہ میں آیا اور اپنی گستاخی کے لیے معافی مانگی۔ تو ولی اللہ ہو کی یہی کرامات ہوتی ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان کا ادب کرنا چاہیے اور تمیز و تہذیب سے پیش آنا چاہیے، بدبختی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید بدیع الدین احمد مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔